السلام علیکم. پروگرام کون ہوگا جب آپ تھے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. میں آپ کا ہوسٹ دانش ممتاز. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے قابل ریسرچر مشرف بیگ صاحب. رمضان کا سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. جیسے کہ سب جانتے ہیں پہلے عشرہ ساتھ خیریت کے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن بہت ساری اس دفعہ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا آپ لوگوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے نام پر، اور سارا پوری دنیا کا نظام جس نے درم برم کر کے رکھا ہوا ہے. دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور 21 رمضان بہت قریب ہے. 21 رمضان جو کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن، بہت بڑا دن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن، جس کو ہر مسلمان، ہر ذات کا بندہ، یہاں تک کہ غیر مسلم تک ہر بندہ اس دن کا احترام کرتا ہے، اور اس کو اپنے اپنے طریقے سے اس دن کا احترام کر کے کوئی نیاز نظر کرتا ہے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. تو آج اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس مذہبی معاملے میں ہماری کتنی سپورٹ کرے گی. مشرف صاحب، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان حضرت علی کی یوم شہادت کا دن، جو ہر مسلمان کے لیے بہت احترام کا دن ہے، چاہے وہ کسی فقہ کا ہو، کسی بھی فقہ کا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم لوگ بھی اس دن کا بڑا احترام کرتے ہیں. کچھ اپنے اپنے طریقے سے جو ہر بندہ اپنے اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کرتا ہے، کوئی مجالس کر کے، کوئی نظر و نیاز کر کے. تو کس طریقے سے مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ ملے گی؟ شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح لا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. سبحان اللہ. ہم تمام مسلمان بڑے احترام سے اس دن کو اور اس غم کو ہم مناتے ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ عبادت کے پروگرام ہیں اس کو ضرور جو ہے وہ اجازت دے گی اور سپورٹ کرے گی، اور کرنی بھی چاہیے. اصولاً تو کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. اس کے لیے بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام اجازتیں دینی چاہیے، اور ان کو فیسیلیٹیشن کا کچھ سلسلہ بھی جو بھی ان کی سیکورٹی کے انتظامات ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. مشرف صاحب، ایک میں چھوٹا سا سوال ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فقہ جعفریہ کے کچھ بڑے علماء حضرات ہیں جنہوں نے اس چیز کا مطلب باقاعدگی سے اعلان کیا ہے کہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں برداشت کریں گے، کیونکہ لازمی سی باتیں دیکھیں، سب کا اپنا اپنا ایک عقیدت کا، احترام کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، تو اصولاً ہونا بھی چاہیے. میں خود ان کی حق میں ہوں کہ ایک اتنا بڑا دن، ایک اتنی بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی، اس قربانی کے دن کو منانے کے لیے اصولاً کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا نظریہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ آپ کی مطلب کہ کوئی ایسی اپڈیٹ ہے کہ گورنمنٹ کا اس پہ کوئی رسپانس آیا ہو؟ آپ بھی واقف ہیں اس چیز سے، کچھ بتانا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کو تو فی الحال جو ہے صاف سنوا ہے، کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے. کسی قسم کے بھی مذہبی پروگراموں کی طرف گورنمنٹ کی توجہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اور جیسی علماء حضرات جو ہیں ہمارے علامہ مفتی وغیرہ، وہ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ منائیں گے اور منانا چاہیے. ہم تو بالکل اس کے حق میں، بالکل ہونا چاہیے، اور ہم اس کے حق میں ہیں، منانا چاہیے ہمیں ہر صورت میں. اور اس کی اجازت گورنمنٹ کو دینی چاہیے، تمام انتظامات کرنے چاہیے اس کے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے جو ہے نا مذہبی پروگرام آگے بھی چل کے آ رہے ہیں. عبادتوں کے دن ہیں یہ، ان میں ہماری بڑی تاک راتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ان تاک راتوں میں 27ویں شب خاص طور پہ 27ویں شب ہے، جس پہ تمام مساجد ہر جگہ پہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، نیاز نظر کی جاتی ہے. بالکل. تو ان بڑی تاک راتوں کے اندر ہم بہت کچھ تلاش کرتے ہیں اللہ سے، جو ہے نا بہت لو لگا کر بیٹھتے ہیں. جی ہاں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان تاک راتوں کے اندر ہی کچھ دن پہلے ہی ہم اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں.
مشرف صاحب ایک سوال چھوٹا سا میں یہ بھی ایڈ کروں گا بیچ میں کہ سننے میں تو اس وقت یہ بھی آیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو اعتکاف اور طاق راتوں پہ جو مجالس ہوتی ہیں ان تک پہ پابندی لگا دی ہے. جی یہ بالکل ہے، ایس او پیز کے اندر یہ چیز واضح ہے. تمام طاق راتوں، 27ویں شب اور دیگر جو ہیں عبادت کے دن ان سب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. مساجد کے اوپر، مساجد کے اوپر، امام بارگاہوں کے اوپر سب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اور بھی دیگر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو وہ یہ بھی بولتے ہیں اعتکاف گھروں میں، جیسے سنا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ گھروں میں کریں، وہ یہ نہ بول دیں کہ بھائی اپنی اپنی نماز بھی گھروں میں پڑھ لیں عید کی. جی بالکل ایسا حکومت سے یہ امید ہے کہ ایسا کرے، لیکن اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی کے یوم شہادت سے کہ تمام پروگرام ہونے چاہیے، تمام طاق راتوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں عبادت کے وہ تمام پروگرام ہونے چاہیے. اعتکاف کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے، اور عید کی نماز بالکل ضروری ہونا چاہیے. اجتماعی نمازیں برابر ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں، ایک اب ہم آتے ہیں پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے میرا، یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ میڈیکل سائنس جو ہے ان چیزوں کو نہیں مانتی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ سے مسلمان حکمران گورنمنٹ آف پاکستان بھی، اللہ معاف کرے توبہ کرتا ہوں میں تو کانپ گیا ہوں اس سچویشن کو دیکھ کے کہ وہ بجائے نعوذ باللہ اللہ پہ توکل کرنے کے بجائے میڈیکل سائنس پہ توکل کر کے بیٹھ گئی ہے. کیا کرونا وائرس کیا مطلب کیا اتنا کوئی خطرناک وائرس ہے کہ مطلب لوگوں کی سائیکلوجی میں یہ چیز بس گئی ہے کہ میڈیکل سائنس ان کو بچا لے گا؟ اور میرے حساب سے تو آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیکل مافیا ہی انوالو ہے اس کو پھیلانے میں. دیکھیں ہمیں اللہ سے جو ہے نا دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری تمام پریشانیوں کو دور کریں گے. دوسری بات بے شک، اور دوسری بات یہ کہ سینیٹائزر جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے، ہمارا وضو صحیح بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا. سب سے بڑا پوائنٹ تو یہ ہے. اور اس سے زیادہ یہ کہ سائنسدانوں نے تو بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن یہ جو خدائی معاملے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں مداخلت تو نہیں برداشت کی جائے گی. اس میں بالکل مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی بالکل. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ دیکھیں کرونا کا نام لے کر عبادت گاہوں کو بند کرنا، عبادت گاہوں میں جانے سے روکنا، یہ بالکل نہایت غلط ہے. چھوٹا سا وائرس ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے ایشو بنائے جا رہے ہیں، ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں، محدود کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ. اچھا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس پہ اللہ معاف فرمائے کہ افسوس بھی بہت ہوا دیکھنے کے بعد، اور شرم بھی آئی اپنی انسانیت والے معاملوں کو لے کر. ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں آپ کو، دیکھ کر آپ فیصلہ کریں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کرونا ہے کہ نہیں ہے. شام کو اپنے والد کو لے کر آیا 3 سے 4 بجے کے قریب آشوانی ہاسپٹل. ان کو ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کا تو پہلے بھی میں لے کر آ چکا ہوں، اور اسی عارضے کے اندر کہ ان کے پھیپڑوں میں جو ہے پانی بڑھ جاتا تھا، اور وہ تاج الدین صاحب کے پیشنٹ تھے. ابھی سیم پوزیشن یہی تھی، اسی کے اندر لے کر آیا ہوں. انہوں نے ایڈمٹ بھی اسی میں کیا، ایڈمٹ کرنے کے بعد آئی سی یو میں بھی لے کے گئے. پھر یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کو ایک ٹیسٹ کرنا پڑے گا کرونا کا، یہ ہماری ایک ایس او پی بن گئی ہے. آپ کس میں لے کر آئے تھے؟ میں تو لنگس پہ پانی تھا جو ہمیشہ 3-4 دفعہ پہلے ان کو کوئی کھانسی وغیرہ کچھ بھی نہ کھانسی نہ بخار نہ نزلہ کچھ بھی نہیں، جو 3 سے 4 دفعہ ہوئی. اور پہلے بھی ابھی فروری میں اسی ہاسپٹل سے اسی عارضے میں ان کو ڈسچارج کرا کے لے کے گیا ہوں، ماشاء اللہ ٹھیک کروا کے لے کے گیا ہوں. ابھی ان کی دوبارہ تھی، اب ان کی قوت مدافعت کم تھی، وہ سروائیو نہیں کر سکے. انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم کرونا ٹیسٹ کریں گے، گورنمنٹ کی ایس او پی ہے کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہم نے کہا چلے آپ اپنی ایس او پی پوری کریں. وہ انہوں نے ابھی ہم نے 3 بجے ان سے رپورٹ مانگی تو انہوں نے کہا بھائی 24 گھنٹے سے پہلے نہیں آ سکتی. یہاں ان کی لیبارٹری سے بات کر کے ہم اوپر گئے، اوپر جا کے دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. ہم جیسے ہی نیچے آتے تو لیبارٹری والا کہتے ہیں جی ان کا پازیٹیو آیا. یار کیا ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ کہتے تھے کہ 48 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی رپورٹ، اور ایک دم جو انہوں نے نکال دی رپورٹ. خدا کے واسطے اعلیٰ کام جو کوئی بھی اس کے پیچھے 5 منٹ کم سے کم 5 منٹ میں رپورٹ آ گئی، 5 منٹ کے اندر رپورٹ آئی ہے. تم لوگوں کا کوئی باپ مرے، تم لوگوں کو بھائی مرے، تم لوگوں کو احساس ہو. مشرف صاحب آپ نے ویڈیو دیکھی،
جی جی کیا کہنا چاہیں گے اب اس بارے میں؟ اب دیکھ لیجیے کہ ایک بیچارے اپنے والد محترم کو ٹیسٹ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے وہ میرا ٹیسٹ بھی اس جگہ سے کرا رہا ہے جہاں سے 3 بار پہلے کامیاب علاج وہ کرا چکا ہے، اپنے باپ کے پھیپھڑوں کا پانی، لنگس کا پانی وہ نکلوا چکا ہے۔ جی جی کرونا والے دور میں جب وہ جاتا ہے تو باپ کرونا وائرس کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے، اور 5 منٹ میں بجائے 24 گھنٹے کے 5 منٹ میں کرونا کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ یہ یہودی لابی کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہودی یعنی کہ جو چاہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ نہایت ہی غلط ہے۔ خیر آتے ہیں ہم اپنے واپس اسی ٹاپک کی طرف کہ اس رمضان کا معاملہ بہت قریب ہے، مجالسوں کا، اجتماعوں کا، شب قدر کا، لیلۃ القدر کا، سارے معاملے ہمارے ان قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حل دکھائی نہیں دیتے۔ عوام کو کیا ڈیسیجن لینا چاہیے اپنے پیٹ کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی ہر چیز کے لیے؟ آپ کچھ رائے دینا چاہیں گے اس میں؟ لیکن لوگوں کے پاس تو حل بہت ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں حکومتوں کی طرف، بالکل ہے نا، ہمارے علماء حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کب علماء حضرات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے لیے، کیا حکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ تمام عبادتوں کی اجازت دی جائے، اور اس میں حکومت کی بہت بہتری ہوگی، اور کوئی کرونا وغیرہ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرونا کا ایشو بنا کر یہ ہماری عبادتوں کو روکنا چاہتے ہیں، یہ یہودی لابی کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہودی یعنی کہ جو چاہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ نہایت ہی غلط ہے۔ میری تہہ دل سے درخواست ہے پرائم منسٹر صاحب سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ ان مذہبی معاملوں کو، ان تہواروں کو جن کا ہم پورے سال شدت سے انتظار کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو خودارہ بحال کیا جائے۔ میڈیکل سائنس ہماری ہیلپ نہیں کرنے والی، اگر کوئی چیز ہماری ہیلپ کر سکتی ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہی ہے، اور کچھ نہیں۔ اور مشرف صاحب اختتام کی طرف آتے ہیں پروگرام کو لے کے، لیکن ایک سوال پھر سے کرنا چاہوں گا۔ مجھے تو ڈر اس بات کا لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اجازت دینے کے بعد بھی کوئی نئی پالیٹکس سٹارٹ ہو جائے۔ جی بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ بڑی دانش مندی کا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ بالکل واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کرونا وائرس کے جو ہے نا کیسز بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے، کہ یہ جلوس نکالے گئے، مجالس ہوئی، عبادت گاہوں میں جو ہے نا اجتماع ہوئے، اور اسی کو جو ہے نا آگے بڑھا کر، نشانہ بنا کر جو ہے وہ کرونا کے وائرس بڑھا دیے گئے۔ بس میں وہ یار میری بات شاید 2 منٹ میں سمجھ گئے۔ مجھے امید ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ضرور ہماری اس بات کو سمجھے گی، ہماری سب کی باتوں کو سمجھے گی اور اجازت دے گی، اور ڈر اس کا کہ شہر پسند عناصر جو ہیں وہ اس کو دوبارہ سے کرونا کی طرف نہیں لے کر آ جائیں، اور کرونا کے کیسز کی طرف نہیں لے آئیں اور کہہ دیں کہ یہ کرونا، یہ ان عبادت گاہوں کی وجہ سے، عبادت کی راتوں کی وجہ سے، یا جلوسوں کی وجہ سے، مجالس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کیسز میں اضافہ ہوا۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے کام میں، مذہب کے کام میں ہر چیز بحالی کی طرف آتی ہے، بدحالی کی طرف نہیں آتی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اختتام کی طرف آتے ہیں پروگرام کو لے کے، بس درخواست عوام سے یہی ہے کہ اپنے اپنے راہوں کا اظہار کریں۔ اگر کوئی ہم سے کسی ٹاپک کے حوالے سے کوئی پروگرام کی خواہش رکھتا ہے تو بالکل ہمیں اپنے کمنٹس میں اور ان چیزوں کا مطلب اپنا ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہماری ناگوار گزری ہو تو ہم لوگ آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر چیز میں پازیٹیو امپریشن کو ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں، بجائے جو لوگوں کی سائیکلوجی میں نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ شرپسند عناصر کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے بھی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سچ ہے، جو حق کی بات ہے، وہ اپنے پروگرام کے تھرو ہم یہ میسج صرف عوام کو دینا چاہتے ہیں۔ پروگرام اگر پسند آئے اپنے کمنٹ ضرور کرے گا، اپنے راہوں کا اظہار کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔